السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر، اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا کل کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آگے ہم یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ حضور اقدس کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو کاشان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا آقا، اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ تھے۔ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھا جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور بہت جوش اور محبت سے اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سنت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندھی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی ہے، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور درود و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو کہ مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس مسجد سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کا مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ اب میں آگے آپ کو بتاؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ۔
سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ لیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میرا دودھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرا بچہ ساری رات بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ میں اور میرا شوہر ساری رات اپنے بچے کی دلجوئی کرتے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ بلند ہوا اور چاند سے زیادہ روشن ہوا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں بھی اجالا ہونے والا تھا۔ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے، اور خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو ان کو خوب سیر کیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ مبارک کا اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کا بھی دودھ جاری ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت عالم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کا جو خچر جاتے ہوئے لاغر اور بیمار تھا واپسی پہ دوڑا دوڑا گیا، اور جب میں گھر پہنچی تو میری بکریاں جو خشک پڑی تھی ان میں بھی دودھ بھر گیا اور مجھے خوب برکتیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال تک پہنچے تو وہ اچھے خاصے بڑے معلوم ہوتے تھے، اور انہوں نے باتیں بھی بہت جلدی شروع کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے بچے اپنی بکریاں چرانے کے لیے جنگل جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے وہ ان کے ساتھ جانے لگ گئے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔